اور ابھی آپ کو اسلام آباد چلتے ہیں، وفاقی وزیر اسد عمر نیوز بریفنگ کر رہے ہیں۔ آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں اس وقت ہماری کورونا کے لحاظ سے، یعنی شادیاں جو اندر جو ہوتی ہیں، انڈور جو شادیاں ہوتی ہیں یا انڈور ڈائننگ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو پابندیاں تھیں، مارکیٹس کے اوپر جو پابندیاں تھیں، ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ سپورٹس کے جو ایونٹس ہیں، باقی جو مذہبی تقاریب ہیں، جتنی بھی یہ تمام پابندیاں ہم نے لگائی ہوئی تھیں، ان تمام پابندیوں کو ختم کیا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ ویکسینیشن کی جو پابندی لگی ہوئی ہے، یعنی وہ کام مثلاً آپ جہاز میں ٹریول نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ویکسینیشن نہ کرائی ہو، مکمل ویکسینیشن نہ کی ہوئی ہو، اگر آپ کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے، وہ بندش رہے گی، صرف ویکسینیشن کی بندش رہے گی، اور یہ بندش بھی اس وقت تک رہے گی جب تک ہماری یہ آبادی جو ہے وہ اور مزید مکمل ویکسینیشن کی سطح نہ پہنچ سکے۔ جیسے میں نے کہا ابھی 70% پہ ہم پہنچے ہوئے، یہ ہم دیکھیں گے 80-85% کے اوپر جا کے پھر ہمارے خیال میں وہ صورتحال آئے گی کہ شاید اس کی پابندی کی بھی پھر ہمیں اتنی ضرورت نہ رہے، کیونکہ آلریڈی تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہوں گے۔ لیکن ابھی فی الحال وہ پابندی رہے گی، اس کے علاوہ تمام پابندیوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پینڈیمک ختم ہو گیا، بیماری چل رہی ہے۔ ہم اس کے بعد بہت قریب سے اس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر مانیٹر کرتے رہیں گے کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد وبا کا جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، وہ ملک کے اندر کیسا ہوگا۔ اور ظاہر ہے ہمارے پاس 2 سال کا اب ایک تجربہ حاصل ہے، اگر ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نظر آئی جس کی وجہ سے کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوئی تو وہ ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی، اور بر وقت کریں گے جیسے پہلے بھی کیا ہے۔ لیکن اس فی الحال جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتنا قریب آ گئے ہیں اس پینڈیمک کے خاتمے سے کہ اب ہمیں تھوڑا سا رسک لے کر یہ اب کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اس کا ری ایکشن کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کرنے سے یہ ممکن ہے کہ کچھ اضافہ ہو وبا کے اندر، لیکن ہم نے سوچ سمجھ کے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ کیونکہ بہت بڑا ایک قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں اور ایک بڑا ہم نے مرحلہ ریچ کیا ہے، تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے من حیث القوم اس ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا، اور تمام ہمارے جو طبقات ہیں معاشرے کے، ان سب نے مل کر اس وبا سے ڈیل کرنے کے لیے جو کرنے کی ضرورت تھی، اور خاص طور پہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنی قوم کا کہ جس طریقے سے جو بھی یہاں سے NCOC سے تجزیے کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد کے اوپر ہدایات جاری کی گئیں، اس پہ بہت حد تک عمل کیا گیا۔ ہم نے بڑے امیر مغربی ممالک کے اندر دیکھا ہے لوگوں کو ریئیکٹ کرتے ہوئے، اور جس طریقے کی توڑ پھوڑ کی ہے لوگوں نے اور جلوس نکلے ہیں، لیکن ہماری قوم نے بہت، کیونکہ شاید نظر آ رہا تھا کہ تمام جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ فیصلے سائنس کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر، قوم کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو اصول اپنایا گیا کسی بھی عام پاکستانی کے لیے، وہ صدر اور وزیر اعظم پاکستان اور NCOC چیئرمین پر بھی وہی اصول کا اطلاق ہوتا تھا۔ شاید اس لیے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، اور جس طریقے سے ساری دنیا میں پذیرائی ہوئی ہے ہماری اس کووڈ کو، جس طریقے سے پاکستان نے ہینڈل کیا ہے، وہ بہت، اس کو دیکھ کر بطور پاکستانی سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ اور تو سب سے بڑی خراج تحسین کی مستحق تو پوری پاکستانی قوم ہے، لیکن کچھ خصوصی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کام جو ہے یہ اکیلی وفاقی حکومت نہیں کر سکتی تھی، اس میں تمام حکومتی ایفرٹ کی ضرورت تھی، اور یہ NCOC کا ایک پلیٹ فارم بنا جس پہ تمام پاکستان کی حکومت جو ہے، وفاق اور صوبے جو ہیں، انہوں نے مل کر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی۔ جو یہاں پر فیصلے ہوتے تھے صوبوں کی مشاورت کے بعد، اور پھر جو فیصلہ یہاں پہ ہوتا تھا پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی تمام صوبوں کے اندر، تو تمام حکومتیں، جو عملہ ہے صوبائی حکومتوں کا، وفاقی جو منسٹریاں ہیں، ان کا بہت بڑا اس کے اندر کردار رہا ہے، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
اس کے اندر پاکستانی فوج کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. NCOC کے ظاہر ہے جو آپریشنل سارا ہے وہ کام پاکستانی فوج کے ایک خصوصی جو کنٹینجنٹ تھا ان کے ذمے تھی. ایئر ڈیفنس کی ہماری جو آرمی کی ٹیم ہے وہ اس ایفرٹ کو یہاں پر لیڈ کرتی رہی. ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اس کے اندر. فیلڈ فارمیشنز نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے, سو ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں جوڈیشری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک وجہ جو بہت بڑی وجہ بنی کہ ہم فیصلے کر سکے اور ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہو چکا, وہ مکمل سپورٹ جو ہمیں جوڈیشری سے ملی. اور خاص طور پہ میں سپریم کورٹ اور پروونشل ہائی کورٹس کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے, ان کے فیصلوں نے راہ ہموار کی کہ اس چیلنج کے اوپر جو ہم اقدامات کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے. ہماری, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہمارے جو علماء ہیں ان کا بہت بڑا کردار تھا, اور کوئی دو یہاں سے پیغام نہیں جا رہے تھے ملک کے اندر سے. علماء نے جس طریقے سے لوگوں کو پیغام پہنچایا, ترغیب دی, ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بزنس بہت بڑا انہوں نے نقصان برداشت کیا, بہت ظاہر ہے کاروبار بند ہوتے تھے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چیمبرز آف کامرس ہیں, سب نے جس طریقے سے اس کام کے اندر ہماری مدد کی. آخر میں لیکن سب سے اہم جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, اور ہیلتھ کیئر ورکرز نے جس طریقے سے جاں فشانی سے کام کیا, قربانی دی, شہید ہوئے, بیماریاں انہوں نے فیس کی, اور اس کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے کام کیا. اور اس میں ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ہر 4 میں سے 3 جو ہیں وہ خواتین ہیں. تو خواتین کا ایک بہت بڑا رول اس کے اندر رہا ہے ہماری ہیلتھ کیئر ورک فورس کے اندر. تو ان کا تو سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ تو ہمارے فرنٹ لائن کے مجاہد ہیں, ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈیزیز ختم نہیں ہوئی, ہم خاتمے کے قریب پہنچ رہے ہیں. ہماری نظر لگی رہے گی اس کے اوپر, اور جو لوگ ابھی اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر نیوز بریفنگ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کی تمام پابندیوں کو ختم کیا جا رہا ہے. ویکسین کی پابندی پر عمل درآمد جاری رہے گا. پابندیاں ہٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ وائرس ختم ہو گیا ہے. حکومت